السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 سے شروع کریں گے۔ ان آیتوں میں ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت سے کچھ نہ کھانا، یعنی کہ شجر ممنوعہ کی بات ہو رہی ہے، تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا۔ اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئی، بیان کیا جاتا ہے، اور پھر جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور حضرت آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ پھر اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔ فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیروکار ہوگا وہ نہ بہکے گا اور نہ بدبخت ہوگا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اوندھا اٹھائیں گے۔ ترجمہ تفسیر کے مطابق آخرت میں، کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں طریق حق سے بہکنے کا نتیجہ ہے، تو جو کوئی کتاب الہی اور رسول برحق کا اتباع کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے، وہ دنیا میں بہکنے سے اور آخرت میں اس کے عذاب و وبال سے نجات پائے گا، یا دنیا میں یا قبر میں یا آخرت میں یا دین میں یا ان سب میں۔ دنیا کی تنگ زندگانی یہ ہے کہ ہدایت کا اتباع نہ کرنے سے عمل بد اور حرام میں مبتلا ہو یا قناعت سے محروم ہو کر گرفتار حرص ہو جائے، اور کثرت مال و اسباب سے بھی اس کو فراغ خاطر اور سکون قلب میسر نہ ہو، دل ہر چیز کی طلب میں آوارہ ہو اور حرص کے غموں سے کہ یہ نہیں کہ وہ نہیں حال تاریک اور وقت خراب رہے، اور مومن متوکل کی طرح اس کو سکون و فراغ حاصل ہی نہ ہو، جس کو حیات طیبہ کہتے ہیں۔ اور قبر کی تنگ زندگانی یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہوا کہ کافر پر 99 اژدہے اس کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، شان نزول یہ آیت اسود بن عبد الغری مخزومی کے حق میں نازل ہوئی، اور قبر کی زندگانی سے مراد قبر کا اس سختی سے دبانا ہے جس سے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف آ جاتی ہیں، اور آخرت میں تنگ زندگانی جہنم کے عذاب میں جہاں زقوم یعنی کہ تھوڑ اور کھولتا پانی اور جہنمیوں کے خون اور ان کی پیپ کھانے پینے کو دی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اور دین میں تنگ زندگانی یہ ہے کہ نیکی کی راہیں تنگ ہو جائیں اور آدمی کسب حرام میں مبتلا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بندے کو تھوڑا ملے یا بہت، اگر خوف خدا نہیں تو اس میں سے کچھ بلائی نہیں، اور یہ تنگ زندگانی ہے۔ آیت نمبر 124 کہ کہے گا کہ اے رب میرے تو نے کیوں اندھا اٹھایا جبکہ میں تو آنکھیں رکھتا تھا دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھی اور تو نے انہیں بلا دیا، اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت تر اور سب سے دیر پا ہے، تو کیا انہیں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں یعنی کہ قومیں ہلاک کی، اور یہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے بھی ہیں، بے شک اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی قریش اپنے سفروں میں ان کے دیار پر گزرتے ہیں اور ان کی ہلاکت کے نشان دیکھتے ہیں جو کہ عبرت کی جگہ ہے، لیکن پھر بھی وہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ سمجھیں کہ انبیاء کی تکذیب اور ان کی مخالفت کا انجام برا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 129 تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراہتے رہو، ان کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو، اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو اور وہ سننے والا ہے۔ یعنی فجر مغرب کے نمازیں ان کی تاکید تکرار فرمائے گی، اور بعض مفسرین قبل غروب سے نماز عصر اور اطراف نہار سے ظہر مراد لیتے ہیں۔ ان کی توجہ یہ ہے کہ نماز ظہر زوال کے بعد ہے، اور اس وقت دن کے نصف اول اور نصف آخر کے اطراف ملتے ہیں، نصف اول کی انتہا ہے اور نصف آخر کی ابتدا۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے فضل و عطا اور اس کے انعام و کرام سے تمہیں امت کے حق میں شفیع بنا کر تمہیں شفاعت قبول فرمائے اور تمہیں راضی کرے۔ اللہ حافظ۔